वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ये आज से 3,500 साल पहले का ज़माना है, जब फ़िरौन मिस्र ने मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल का पीछा किया कि इन्हें ख़त्म कर दे। और अचानक एक ऐसा मकाम आया जहाँ पर आगे सिर्फ समंदर था और पीछे फ़िरौन मिस्र का लश्कर, भागने का कोई रास्ता नहीं था। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा मुबारक समंदर पर मारो। लिहाजा उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और समंदर देखते ही देखते दो हिस्सों के अंदर फटकर तकसीम हो गया और यहाँ पर इतना लंबा रास्ता बना कि पूरी बनी इसराइल कौम अपने मालो असबाब समेत यहाँ से गुजर गई। मगर जब फ़िरौन मिस्र ने, जो कि खुद को खुदा कहता था, और इसके लश्कर ने गुजरने की कोशिश की तो समंदर वापस आकर मिल गया जैसे पहले मौजूद था और सारा का सारा लश्कर फ़िरौन समेत गर्क हो गया। इस तरह से डूबकर मारने के बाद समंदर ने सिर्फ फ़िरौन की लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान नहीं मिला। और यूं आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त गुजरता गया। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश को पहचान कर मौजूदा फ़िरौन के दरबार में बताया। सो फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरी शान शौकत और एहतराम से ताबूत में रख कर महफूज कर लिया। कमाल का इत्तफाक है कि पूरी रूए ज़मीन पर सिर्फ यही कौम थी जिसे मसाले लगाकर लाशों को महफूज करने का हुनर आता था। ऐसा लग रहा था कि शायद इस कौम ने इसी दिन के लिए ये सब कुछ सीखा था। फ़िरौन मिस्र की लाश को मसाला लगाकर महफूज करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जम गई थी। सो मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह से रहने दी और इसे ऐसे ही हनूद कर दिया। वक्त गुजरता गया, ज़मीन व आसमान ने बहुत सारे इनकलाब देखे जिसकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फ़िरौनों की हनूदशुदा लाशें भी ज़मीन की तहों के अंदर छुप गईं। इनके नाम सिर्फ किताबों और इनकी तामीरात और शान शौकत लोगों के ज़हनों के अंदर ही रह गए। इसके अलावा इनका बनाया गया सब कुछ ख़त्म हो गया। इस वाक़या के 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब के अंदर इंसानों की इबरत के लिए फ़िरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए। और इसी सिलसिले में फ़िरौन के जिस्म को महफूज करने के बारे में भी एक आयत नाजिल हुई जिसके अंदर अल्लाह पाक वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हम तेरे जिस्म को आने वाले इंसानों के लिए इबरत बनाकर महफूज कर लेंगे। इस आयत मुबारका की सच्चाई पर तमाम मुसलमानों का यकीन तो था, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश भला कहाँ महफूज की गई होगी, इसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा, कौन इसकी तस्दीक करेगा। ये इतना नाजुक मामला था कि ज़रा आप खुद सोच कर देखें कि कुरान पाक के अंदर बयान किए गए अल्लाह ताला के तमाम अल्फाज में से अगर सिर्फ ये एक आयत मुबारका भी या अल्लाह ताला का ये दावा नौज़ुबिल्लाह गलत साबित हो जाता तो गैर मुस्लिम कुफ़ार के सामने मुसलमान किस मुंह से बाकी कुरानी आयत का दिफा करते। मगर ये अल्लाह ताला का कलाम है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए हर दौर के अंदर इसने अपने आप को और अपने एक एक अल्फाज को मनवाया। सन 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हनूदशुदा लाशों की तरफ जाने का खुफिया तरीन रास्ता मिल गया। ये बस इतना चाहता था कि फ़िरौनों की लाशों के साथ मौजूद कीमती नवादरात यानी सोना, चांदी, हीरे मोती वगैरह को चुरा सके। ये दरिया नील के किनारे तबीसा के मकाम पर बैठा मनसूबाबंदी कर रहा था जब इसे एक खुफिया रास्ते का पता चला और इसने ये जगह खोदना शुरू की। इसी दौरान इसे मशकूक समझकर कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 के अंदर दूसरी मम्मियों के साथ साथ इस घर होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन अपने साथ कायरा ले गए, जहां पर जब इसका तफसील से जायजा लिया गया तो फ़िरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से इस बात की तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे पानी में गर्क करके अल्लाह ताला ने निशान इबरत बनाने का वादा किया था। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ इस एक फ़िरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी जिसने इसे महफूज रखा और गलने सड़ने से बचाए रखा। इस तस्दीक के बाद इसे फाइनली फ़िरौन की लाश करार देकर म्यूजियम के अंदर महफूज कर दिया गया। सन 1982 के अंदर ये मम्मी ख़राब होने लगी तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि इसे ख़राब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इसकी मौत की वजह को भी मालूम किया जाए। चुनांचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर इस मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के तमाम आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फ़ौज के अफसरान के साथ इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे।
یہاں فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائے، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائے جاتے ہیں۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں سے جڑے اعزاز کے ساتھ اس زمانے میں دفن کیے جاتے ہیں، اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوکت بالکل اسی طرح سے قائم رہتی جیسے ایک زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی ایک حیرت کی بات تھی، اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہیں۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ یہ کیونکہ ایک سائنسدان تھا، اسی لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ ب لفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا تھا۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے روب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر غزہ کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹرز کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے والد اخناتون اور اس کی والدہ کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین کا آپس کے اندر دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ ماتا پتا اس کے یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا، اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر فرعون کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھیں، جس میں سب سے اہم کچھ ہتھیار تھے۔ اور اس فرعون کے ساتھ جس خنجر کو دفن کیا گیا، اس پر ریسرچ کے مطابق اس کو دراصل کسی شہاب ثاقب یا ایسٹرائڈ سے حاصل ہونے والے کسی لوہے سے تیار کیا گیا تھا، جو اس سے پہلے 1925 کے اندر برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہارورڈ کارٹر نے بھی دریافت کیا تھا، جس کی شیپ بالکل، یعنی ان دونوں لوہے کی دھات کی کیمسٹری بالکل ایک جیسی ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ کو ایک اور بات نے چکرا کر رکھ دیا کہ اس لوہے کو زنگ بھی نہیں لگ سکتا تھا، اور اس طرح کے لوہے کی مصر کے اندر موجودگی بہت ہی حیرت کی بات تھی۔ میٹیورٹکس اینڈ پلانیٹری سائنس میگزین میں پبلش ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مصر اور اٹلی کے ریسرچرز نے اس خنجر کے لوہے کی بناوٹ کی تصدیق کرنے کے لیے بیرونی ایکس رے کی تکنیک کو استعمال کیا، اور اس کی تحقیق کی مرکزی کردار ڈینیلا کوملی کا کہنا ہے کہ اس دھات کا موازنہ اس ایسٹرائڈ سے کیا جا سکتا ہے، جو کہ مصری بحر احمر والے ساحل پر 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا۔ اگر آپ پبلش ہونے والی اس ریسرچ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ یہ جان پائیں گے کہ قدیم مصری 1300 قبل مسیح سے یہ جانتے تھے کہ لوہے کے یہ ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ یہ بات مغرب کو 2000 سال بعد یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کافی سائنٹیفک ریسرچ سے معلوم ہوئی۔ جبکہ مسلمانوں کو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ بیان کر دیا تھا کہ لوہے جیسی دھات زمین پر پیدا نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے یا خلا میں کہیں سے آتی ہے، اور یہ قرآن کے ایک اور سائنٹیفک معجزے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ کے ایک کلک پر اخباروں، ٹی وی چینلز پر اور میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت یہ قابل ترس حالت کے اندر موجود ہے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسروں کو کیا بچائے، خود کو پہلے بچا کے دکھا دے۔
تو عبرت کے لیے نا اس کے یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ فرعون کی لاش کہاں پہ ہے. وہ سب سوچ رہا تھا کہ وہ ڈوب کے جو ہے نا وہ پانی میں ہی مر گیا اور پانی میں ہی اس کی لاش چلی گئی. سمندر نے نکال کے پھینکی. نہیں 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 سنو, تو وہ ڈوب کے وہیں مر گیا, لاش اس کی کسی کو ملی نہیں تھی, ٹھیک ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن میں جو نازل ہوئی ہے میرے اوپر, ٹھیک ہے, اس میں یہ آیا ہے کہ جو ہے اللہ نے جو ہے اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے نا اس کو حفاظت سے, مطلب آنے والے لوگوں کے اس کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خود کو خدا کہتا تھا کہ سمجھ کے لیے کہ دیکھو یہ خود کو خدا کہتا تھا کہ آج یہ کہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ دکھانے کے لیے, عبرت کے لیے اس کی لاش کو محفوظ رکھ رکھا ہے کہیں پہ زمین کے اندر, اور پھر وہ باڈی ملی, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے تھے نا اگر باڈی نہ ملتی تو پھر سب لوگ مسلمان ہو, مطلب یہ کیسے ثابت کرتے قرآن سچا ہے, کیونکہ قرآن میں جو چیز لکھ دی وہ اس کا تو ہر شبد سچا ہے نا. تو اگر یہ نہیں ملتی تو پھر سب بولتے کہ بھائی یہ چیز تو نہیں ملی تو نہیں ہے, لیکن یہ مل گئی باڈی. یہ کتنی بڑی بات ہے, انہوں نے پہلے بول دیا کہ ہے اور بعد میں باڈی ملی, اور وہ بھی اسی میں کہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ ڈی این اے بھی میچ ہو گیا, ٹھیک ہے, پریوار سے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈی این اے بھی میچ ہو گیا, اور اس کے بعد سمندر کی جو ہے نمک میں ملا. سوچ رہے تھے کہ کوئی مطلب ایک راجا ایسی موت نہیں مر سکتا, شہید ہو سکتا, مطلب راجا کو تو جب دفناتے ہیں تو سونا چاندی ہیرے موتی سب ڈال کے مکمل کے اس پہ دفنایا جاتا کہ تاکہ وہ راجا کا محسوس کر سکے, مطلب مرنے کے بعد بھی فیلنگ ہو. تو ان کی ایسی باڈی دیکھی نا کہ نمک ان کے ساتھ سمندری نمک آیا تھا ان کی باڈی میں, اس کا مطلب یہ ڈوب کے ہی مرا, یہ ڈوب کے ہی مرا ہے, پروف تھا. یہ بہت اچھی ویڈیو تھی, بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھی, اور یہ چیز ہم کو پتہ نہیں تھی, تو آج نئی چیز پہ چلی ہے, ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, کوئی اور بات ہو تو بتانا, ٹھیک ہے. تو بائے.